کہ آئین جو ہے وہ قوم کو اکٹھا کرتا ہے. آئین ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو لوگ بناتے ہیں اپنے لیے کہ ہمیں گورننس کیسے ہوگی. آئین لوگوں کو جدا نہیں کرتا. جب آئین بنتا ہے تو وہ لوگوں کی رضامندی اور اتفاق رائے سے بنتا ہے. اگر رضامندی اور اتفاق رائے نہیں ہوگی تو یقینی طور پہ وہ آئین اپنی موت ہی مر جائے گا. اور مرتے مرتے جس قوم نے بھی آئین بنانے کی کوشش کی کنسنسس کے بغیر، وہ مرتے مرتے قوم کو بھی ایسا برا نقصان پہنچاتا ہے کہ قوم 20-25 سال پیچھے چلے جاتی ہے. پاکستان کی تاریخ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں جناب چیئرمین. 1956 میں ہم نے آئین بنایا. اس میں پوری قوم کا کنسنسس نہیں تھا. کیا ہوا؟ 3-4 سال میں وہ مر گیا اور اس کی جگہ مارشل لاء آ گیا. 1962 والا جو آئین تھا وہ بھی مسلط کیا گیا تھا لوگوں پہ. 8 سال بعد وہ ختم ہو گیا اور ایک اور مارشل لاء آ گیا. اسی طرح جس طرح آئین بنتا ہے جناب چیئرمین کنسنسس سے، لوگوں کی رضامندی سے، اسی طرح آئین میں ترمیم بھی لوگوں کی رضامندی سے ہی ہوتی ہے، ان کے کنسنسس سے ہوتی ہے. اور اگر نہ ہو تو وہ ترمیم، حالانکہ ہم بات کرتے ہیں صرف ایک ترمیم کی، لیکن وہ ترمیم بھی ایسا نقصان پہنچاتی ہے قوم کو کہ وہ 20-25 سال پیچھے چلے جاتی ہے. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. آپ کی جب حکومت تھی اس نے بھی سفر کیا، اور جو اس وقت حکومت ہے انہوں نے بھی سفر کیا. آرٹیکل 58(2)B آپ کو یاد ہوگا. اس کے تحت پریزیڈنٹ کو طاقت دے دی گئی تھی کہ وہ ایک منتخب حکومت کو گھر بھیج دے، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیں. اور وہ آپ کی حکومت بھی 2 بار گئی اسی 58(2) کے پیچھے، اور PMLN کی حکومت بھی آرٹیکل 58(2)B کی زد میں آئی. تو ہم نے دیکھا کہ ایک امینڈمنٹ جو مسلط کی گئی تھی ایک ڈکٹیٹوریل رجیم میں، اس نے کتنا بڑا جمہوریت کو نقصان پہنچایا. اور اس کے بعد جناب چیئرمین مارشل لاء پھر آ گیا. تو کنسنسس جو ہے، اتفاق رائے، یہ بہت ضروری ہے کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے. یہ جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یقینی طور پہ انصاف کے ساتھ، آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ اس وقت میں اور میرے 3-4 ساتھی تو ضرور ادھر بیٹھے ہیں. باقی ساتھی اس وقت آ نہیں سکے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے اور ان سے زبردستی ووٹ لیا جائے گا. اور شاید کچھ ساتھی ہمارے آج افواہ ہے کہ پیش کیے جائیں گے اس ایوان میں، جو آ کے کسی زبردستی یا کسی اور وجہ سے وہ ووٹ کریں گے آج. لیکن جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب چیئرمین، جو آج کوشش کی جا رہی ہے، اس کا جو پورا عمل ہے، لوگوں کو زبردستی لوٹا بنانا، لوگوں کو پیسے دے کر ووٹ لینا، لوگوں سے زبردستی کر کے ووٹ لینا ایک آئینی ترمیم کے لیے، لوگوں کو زد و کوب کر کے ووٹ لینا، لوگوں پر ظلم ڈھا کے ووٹ لینا، لوگوں کی بچے، بیویاں، بہنیں، بھائی، ان کو پکڑ کے ابڈکٹ کر کے مسنگ پرسن بنا کے ووٹ لینا. یہ جو عمل ہے آئینی ترمیم کا، یہ کنسنسس بیسڈ نہیں ہے. یہ لوگوں کی رضامندی اس میں شامل نہیں ہے. اس پروسیس، یہ جو عمل یہ سارا ہو رہا ہے، میری نظر میں جناب چیئرمین، یہ نہ صرف جرم ہے، نہ صرف یہ آئین کے خلاف ہے، نہ صرف یہ جمہوریت کے پرنسپلز کے خلاف ہے، اصولوں کے خلاف ہے،
بلکہ یہ جو ہمیں ہمارے مذہب سکھاتا ہے، جو اسلام سکھاتا ہے، جو کرسچینٹی سکھاتی ہے، جتنے دنیا کے مذاہب ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آپ کسی کو زبردستی کر کے اس کی آمادگی نہیں لے سکتے۔ تو آج ہو سکتا ہے آپ بل پاس کرا لیں، آپ کو بڑا کانفیڈنٹ ہے آپ کہ کرا لیں گے، شاید کرا بھی لیں، لیکن اگر آپ ہمارے لوگوں کو استعمال کرنا چاہیں گے تو میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے سر جناب چیئرمین، جو میں آپ کو اس کی کاپی بھی پیش کروں گا، اور وہ یہ ڈاکیومنٹ ہے۔ جب یہ آئینی ترمیم آ رہی تھی تو آرٹیکل 63A کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا، ایک پارلیمنٹری میٹنگ کی، اور پارلیمنٹری میٹنگ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی قسم کی آئینی ترمیم جو کرنے جا رہی ہے حکومت، اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور اس پہ میں نے سارے جو ہمارے سینیٹر حضرات ہیں ان کے دستخط بھی لیے۔ یہ سائنڈ ڈاکیومنٹ ہے، تو اگر آج کوئی کوشش کرے گا ان میں سے آ کے ووٹ کرنے کا، تو ان کا ووٹ آپ کائنڈلی کاؤنٹ نہ کریں۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ جناب، چونکہ یہ پروسیس جو تھا سارا وہ شروع ہی ایسا ہوا، اس کی شروعات ہی اتنی چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں ہوئی کہ ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس پروسیس کا، اس عمل کا حصہ ہی نہیں ہوں گے۔ اور آنریبل لا منسٹر نے کہا تو ضرور کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی، ہم اس میں بیٹھے، لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بنے۔ ہم ہر پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے بڑا واضح کر دیا کہ ہم بیٹھے ہیں سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، وٹنس کرنے کے لیے، تاکہ ہم شہادت دے سکیں کہ کیا پروسیس تھا اس پارلیمنٹری کمیٹی میں، لیکن ہم نے اس میں شمولیت نہیں اختیار کی۔ ہم نے کوئی اپنا ایک بھی امینڈمنٹ، ایک بھی ہم نے کلوز اس میں نہیں دیا، اور یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس میں موجود تھا۔ پروسیس کا حصہ تو ہم نہیں تھے، لیکن فار دا ریکارڈ کچھ باتیں میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں، اور جو میں کہنے جا رہا ہوں جناب چیئرمین، میرے پاس کم از کم ہر سٹیٹمنٹ کے لیے جو میں سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں اس کے لیے 3 وٹنسز ہیں، اور اگر آپ چاہیں گے تو مجھے ڈاکیومنٹس بھی دے دیے گئے ہیں، تو میں اگر کوئی اس کو ریفیوٹ کرنا چاہے، اس کو کہنا چاہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، تو اپنی ٹرن پہ وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر مجھے اجازت ہوگی کہ میں وہ وٹنسز بھی پیش کروں اور ڈاکیومنٹس بھی آپ کو پیش کروں۔ جناب، فار دا ریکارڈ، جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ تو ایک ڈاکیومنٹ حکومت نے تیار کیا یا کسی اور نے کیا، وہ وٹنسز میرے پاس نہیں ہیں، لیکن سرٹنلی حکومت کا ہی ڈاکیومنٹ تھا۔ اس ڈاکیومنٹ میں 80 سے زیادہ ترامیم تھیں، اور اس کا ایم کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا سب سے پہلے مقصد تو بہت خطرناک تھا، بہت ہی خطرناک جناب چیئرمین، اور وہ یہ تھا کہ جو ہم سب کے بنیادی حقوق ہیں، ہمارا رائٹ ٹو لائف، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ، ایون ڈیو پروسیس، فیئر ٹرائل، یہ سارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سائڈ پہ کیے جا سکتے ہیں کسی بھی بہانے سے، اور اگر وہ ہمیں کسی کو اٹھا کے اریسٹ کر لیا جائے اور وہ بہانہ بنا دیا جائے جو اس شک میں تھا، شک کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں، آرٹیکل 8 میں جو ترمیم کی جا رہی تھی، اس بہانے سے اگر کسی کو اٹھا بھی لیا جائے تو یہ بھی تھا کہ آپ کسی عدالت کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ سو یہ ایک اس کی شک تھی بڑی گمبھیر قسم کی، جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا دیکھتے ساتھ ہی کہ ایک کالا ناگ ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 199 جو ہم سب کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 199 کیا ہے، آرٹیکل 199 یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی آفیشل کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے
تو ہم عدالت جا سکتے ہیں, ہائی کورٹ میں جا کے ریلیف لے سکتے ہیں, اپنی استدعا پیش کر سکتے ہیں, اور ہم جو ریکویسٹ کریں وہ مل سکتی ہے. وہ بھی جو پاور تھی ہائی کورٹ کی وہ بھی ختم کی جا رہی تھی کئی معاملوں میں. اسی طرح ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی تھی, اور اس آئینی عدالت میں کیا تھا؟ اس آئینی عدالت میں یہ تھا کہ آپ اپنی من پسند عدالت بنائیں گے, اپنے من پسند ججز اس میں رکھیں گے, اور وہ عدالت کے ذریعے آپ اپنے بہت سارے کام کرا لیں گے, اور بہت سارے کیسز جو آپ کے خلاف ہیں یا جو آپ کے مخالفین کے خلاف ہیں, بالخصوص پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, جس جماعت کو میں بلانگ کرتا ہوں, عمران خان بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, وہ کیسز ختم ہو جائیں گے اور آپ کے کیسز جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ اس قسم کی گمبھیر اور خطرناک شک تھیں اس 80+ کلازز میں جو پہلے آیا ڈاکیومنٹ. تو جب ہم نے یہ دیکھا, ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت, صرف اخباروں میں پتہ چل رہا تھا, لیکن آپ نے جو پارلیمنٹری کمیٹی کا ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے لاء منسٹر صاحب نے, اس پارلیمنٹری کمیٹی میں جو پہلی میٹنگ ہوئی اسی دن سیشن بھی ساتھ کال ہوا تھا, سینٹ کا بھی اور نیشنل اسمبلی کا بھی, اور خبر یہ چل رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو لے کے آیا جائے گا اور یہ بل پاس کر دیا جائے گا. وہ تو ہم شکر گزار ہیں اس وقت مولانا صاحب کے اور جے یو آئی کے کہ وہ انہوں نے جب یہ دیکھا, اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہیں, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ والا جو ڈرافٹ ہے یہ تو ہمیں قطعاً منظور نہیں, کیونکہ یہ آئین کی امینڈمنٹ نہیں, یہ آئین میں ترمیم نہیں, یہ آئین کو توڑا جا رہا ہے, یہ قوم کو ایسا نقصان پہنچایا جا رہا ہے جو کہ کبھی درست نہیں ہوگا, اس لیے ہم بھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے. جب یہ کہا گیا, ہمیں بتایا گیا, تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ساتھ ایک اور پارٹی ہے جو کھڑی ہوئی ہے انصاف کے لیے, قوم کے لیے, جمہوریت کے لیے, جو قانون کی بالادستی کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے, اخباروں میں سارا آتا رہا, سب کو پتہ ہے کیا ہوا. پارلیمنٹری کمیٹی تو ایک ربڑ سٹیمپ کمیٹی تھی, اس نے ایک ڈاکیومنٹ پاس کر دیا. لیکن پرسوں ہمیں مولانا صاحب سے ملاقات کرنے کا موقع ملا. وہ انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ اور پیش کیا ہمیں, اور ڈاکیومنٹ پیش کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس پہ کچھ ایگریمنٹ ہو رہی ہے مختلف جماعتوں میں, آپ اس کو دیکھیں. ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار تھے, مگر جناب چیئرمین ایک اور پروسیس کی بات کر رہے ہیں, عمل کی بات کر رہے ہیں. ایک اور عمل جاری تھا ان دنوں میں, اور عمل یہ تھا کہ جو ہمارے بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, ان کے ساتھ ملاقات کا جو تھا, جو چل رہا تھا پروسیس, وہ سارا بند کر دیا گیا. ان کو ساتھ ہم ملاقات نہیں کر سکتے تھے. تو آپ خود ہی بتائیے جناب چیئرمین کہ مشاورت کے بغیر ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں یا کس طرح کامنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے جس کا ڈاکیومنٹ ہمیں ملا ہے, ہم کس صورت میں, کس سچویشن میں ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں ان کی مشاورت کے بغیر. ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وقت دیا جائے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملیں. مولانا صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا اور ہمیں وہ وقت ملا جو تقریباً 35 منٹ کا وقت دیا گیا. اس 35 منٹ میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا کہ 15 دن سے عمران خان صاحب کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. عمرت کے بغیر ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں یا کس طرح کامنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے جس کا ڈاکیومنٹ ہمیں ملا ہے, ہم کس صورت میں, کس سچویشن میں ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں ان کی مشاورت کے بغیر. ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وقت دیا جائے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملیں.
مولانا صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا اور ہمیں وہ وقت ملا جو تقریباً 35 منٹ کا وقت دیا گیا. اس 35 منٹ میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتا چلا کہ 15 دن سے عمران خان صاحب کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. ان کو ایک 10 بائی 12 فٹ کے کمرے میں بند کر کے نہ ان کے پاس ٹیلی ویژن تھی, نہ ان کے پاس نیوز پیپر تھا, نہ کوئی اخبار تھی, نہ کسی سے کانٹیکٹ تھا, اور صرف 1.5 گھنٹے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ان کو باہر نکالا جاتا تھا اور پھر اندر رکھا جاتا تھا. تو ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں, اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کی پوری قوم دیکھ رہی ہے اس کا کیا اس کی شکیں کیا ہیں, اس کی ڈسکشن کیا ہے. تو انہوں نے بلکہ ہم سے پوچھا کہ آپ کس طرح آ گئے, آپ کو کس نے اجازت دی. اور یہ ریکارڈڈ ہے کیونکہ وہاں سارا کچھ ریکارڈ ہوتا ہے, تو یہ سارا کچھ ریکارڈڈ ہے, اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں بالکل ایگزیکٹلی کر رہا ہوں جو ادھر ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ پوزیشن تھی کہ پہلے ایک بہت خطرناک قسم کا بل تھا, JUI نے ایک بہت بڑا اچھا سٹینڈ لیا اور اس میں انہوں نے ایک نیا بل لے کے آئے ہیں جس میں سے بہت ساری شکیں جو ہیں, جو میں نے پچھلی کا ذکر کیا, آرٹیکل 8 کی امینڈمنٹ, آرٹیکل 199 کی امینڈمنٹ, کانسٹیٹیوشنل کوڈ وہ نکال لیا گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں. تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اچھی بات ہے, ڈسکشن ہونی چاہیے, لیکن اس طرح تو نہیں کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور 5 منٹ میں اس کے اوپر کوئی فیصلے کروں. میرے اور بھی ساتھی ہیں, آپ کے پارٹی کے اور بھی لیڈرز ہیں, میں چاہوں گا کہ ان سے مل لوں اور مل کے پھر اس کو ہم معاملے کو آگے چلاتے ہیں. جلدی کیا ہے, 25 کی تاریخ کا ہم نے ذکر کیا کہ شاید 25 تاریخ بہت اہم ہے حکومت کے لیے, بار بار بات کرتے ہیں 25 25 25 25. تو انہوں نے پوچھا 25 کیا ہے. 25 آپ کو بھی پتا ہے, ہم کو بھی پتا ہے کہ 25 کو جو ایگزسٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ریٹائر کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ 25 سے پہلے ہے, اور اس کی میں وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ہے آگے چل کے, لیکن 25 امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پریشر میں نہیں آنا, مجھے چاہیے مشاورت. ہم نے جب آ کے واپس پوچھا کہ ہمیں مشاورت کا مزید وقت دیجیے, تو وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی. تو دوسری وجہ جو ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں بن سکے, نہ بن سکتے ہیں, نہ بننا چاہیں گے, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بانی چیئرمین سے مشاورت کا بھی موقع نہیں ملا. اس لیے یہ 2 وجوہات تو میں نے آپ کو بیان کر دی. اب تیسری پوزیشن آتی ہے جو ایکچولی یہ ڈاکیومنٹ آیا ہے سامنے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں کہہ تو نہیں سکتا بڑے وثوق سے, لیکن مجھے لگتا یہی ہے جو میں نے ڈسکشنز کی اپنے کچھ ساتھیوں سے, کہ یہ جو ڈاکیومنٹ آیا ہے جو سر جناب چیئرمین آئینی ترمیم ہے, یہ کوئی عام ڈاکیومنٹ نہیں ہے, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. A constitution that is for the people, it is by the people. لیکن مجھے لگا کہ اس ایوان میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا بھی نہیں, اور اگر آپ میں چاہتے ہیں تو میں کچھ لوگوں کا امتحان لے سکتا ہوں. ادھر میں بات کر سکتا ہوں کہ آرٹیکل 175A کی شک نمبر 7 میں کیا ہے اور آرٹیکل 188 میں کیا ہے. تو 99% ہو سکتا ہے لوگ مجھے جواب نہ دے سکے اور اس امتحان میں فیل ہو جائیں. ہم اس طرح امینڈمنٹ پاس کریں گے تو یہ جمہوریت پہ ایک طرح سے بہت بڑا دھبا ہوگا سر. اب سر تیسری وجہ جو میں کوئی میں بالکل بات کر رہا ہوں جناب آن دا ریکارڈ. اب سر آپ یہ دیکھیے جناب چیئرمین, ٹائم کو دیکھتے ہوئے یہ آئینی ترمیم میں مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ پاس تو ہو جانا ہے, لیکن فار دا ریکارڈ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس ڈاکیومنٹ
کو میں نے سرسری طور پہ جو پڑھا ہے ابھی، اس میں بھی بہت سیریس ایررز ہیں، ایسے سیریس ایررز ہیں جو کہ ایسے اتنا نقصان پہنچائیں گے ہمیں مستقبل میں کہ ہمیں اس کو ریورس کرنے میں بہت مشکلات پیش آئیں گی. ایک دو ایگزامپلز دے دیتا ہوں آپ کو. مثلا ٹھیک ہے، اس میں آپ نے جو آئینی عدالت بنانی تھی وہ نہیں بنائی، لیکن اسی کو ایک نیا نام دے دیا، آئینی بینچ. اور اس آئینی بینچ میں بھی لاء منسٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ اس میں انہوں نے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بتایا ہے، بالکل بتایا ہے، لیکن وہ سارا ٹلٹڈ ہے، وہ سارا ٹلٹڈ ہے حکومت کے فیور میں. یعنی کہ اس پروسیس کے ذریعے حکومت اپنے جج اس بینچ میں بٹھا سکتی ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا 3-4 دن میں یہ فیصلہ آنے والا ہے، اور وہ کن کن کو سلیکٹ کریں گے وہ آپ دیکھ لیں گے. سلیکشن کا پروسیس حکومت نے الٹیمیٹلی اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. اسی طرح مختلف کرائیٹیریاز ہوتے ہیں. جناب چیئرمین، آپ کے پاس بھی ڈسکریشن ہے، آپ بہت بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں، لیکن ڈسکریشن جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی کوئی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، اور گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ آپ اگر یہ سچویشن ہے تو آپ یہ فیصلہ کریں گے، اگر یہ سچویشن ہے تو آپ مختلف فیصلہ کریں گے. اسی طرح ہر انسٹیٹیوشن کا ایک ڈسکریشن ہوتا ہے. اپوائنٹمنٹ کا بھی ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوتا ہے. ٹرانسپیرنٹ پروسیس مثلا اپوائنٹمنٹ کا چیف جسٹس کا دیا ہوا ہے کہ وہ سینیورٹی بیسڈ ہونا چاہیے، سینئر موسٹ. اگر آپ نے سینئر موسٹ نہیں کرنا تو اس کے بھی پھر کرائیٹیریاز ہوتے ہیں. اس قانون میں وہ کرائیٹیریا نہیں دیا ہوا. تیسری چیز، آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا. چلیں کانسٹیٹیوشنل بینچ ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ اچھی چیز ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں، آئینی وہ کیسز دیکھے گا. لیکن سر جو بھی پریکٹسنگ وکیل ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز بہت سارے ہوتے ہیں. رینٹ کیس میں بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر آ جاتا ہے، سیلز ٹیکس کے میٹر میں بھی کانسٹیٹیوشنل ایشو بن جاتا ہے، عام کیس کسی کا ہو وہ بھی کانسٹیٹیوشنل اس میں لیگل پوائنٹ آ جاتا ہے. تو یہ تو اتنی بڑی کنفیوژن ہوگی کہ کون سا میٹر بینچ میں جانا ہے اور کون سا میٹر جو ہے وہ آئین کی اس نئی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ میں جانا ہے. وہ کنفیوژن رہے گی. پھر پریزائڈنگ جج کیا ہے، اس کے کیا اختیارات ہیں، چیف جسٹس کے برابر ہے، اس سے کم ہے. یہ سارے سوالات ہیں. ہو سکتا ہے میں غلط سوال ریز کر رہا ہوں، لیکن جب ڈیبیٹ ہوتی ہے، جب اس پہ بحث ہوتی ہے تو پھر ان کے سوالات کے جواب آتے ہیں، اور پھر ڈرافٹنگ میں وہ جو پرابلمز ہیں وہ آپ سالو کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایک ایوان میں آئے ہیں، سینٹ جیسے ایوان میں جہاں لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے اور وہ صرف ریلائی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اٹارنی جنرل صاحب بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے ڈرافٹ کیا، ہو سکتا ہے لاء منسٹر صاحب نے کیا ہو، ان کی ڈرافٹنگ پہ ریلائی کر رہے ہیں، یا کچھ کمیٹی ممبرز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہو ان کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے. لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہم لوگ اس میں حصہ، جس طرح آپ کو میں فائنلی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں ووٹنگ نہیں کر سکتے، لیکن ہم آن دا ریکارڈ مولانا صاحب کا اور JUI کا بھی ایک طرح سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ والا جو ایک خطرناک قسم کا بل حکومت لانا چاہتی تھی اس سے کم از کم ہمیں بچایا ہے، اور ایک ایسا بل آئے ہیں جس سے شاید آئین ٹوٹے نہ، لیکن ضرور اس کی وہ توڑ موڑ کے اس کی کافی اس کو نقصان پہنچے گا. اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا ہم سارے ادھر ہی ہیں، اور اگر ادھر ہی رہے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا اس سارے مسئلے کو. تھینک یو سو مچ سر.